بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ جدون آپ کے پروگرام آج کی بات میں. ناظرین، بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ کسی دور میں ایک کسان نے بکریاں رکھیں اور ان بکریوں کو بھیڑیوں کے خطرے سے بچانے کے لیے گھر کے اندر گھاس ڈالا کرتا تھا. اور ان بکریوں کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی تو کنہوں نے؟ بھیڑیوں نے. اور ان بھیڑیوں نے جب آزادی کی آواز اٹھائی تو بکریوں نے بھی شدت سے اپنا احتجاج کیا. اور جب انہیں آزادی ملی تو انہی بھیڑیوں نے نوچ ڈالا. آج میرے اور آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حالت بھی شاید کچھ ایسی ہے. اس سے پہلے عورت مارچ پہ میں پروگرام کر چکا ہوں جس میں میرے جو مہمان تھے کافی فیمنسٹ اپروچ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی تھی اور نقطہ نظر فیمنزم کے حساب سے. لیکن آج 8 مارچ عورتوں کا دن ہے، وومنز ڈے، ماؤں بہنوں کا دن. اس موقع پہ عورتوں کے حقوق اور اس عورت مارچ پہ بات کرنے کے لیے اور اسے اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنے کے لیے میرے ساتھ آج یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا غیاث خان، جو کہ جامعہ دارالعلوم کراچی سے تعلیم یافتہ ہیں اور فی الوقت اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں گورنمنٹ اسکول میں. آج ان سے ہم اس متعلق بات کریں گے. سب سے پہلے سر آپ کو ویلکم. سر آغاز کرتے ہیں سوال سے. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ عورت مارچ کو یعنی اسلامی نظریے سے بیان کیجئے کہ اسلام کی اگر نظر سے دیکھا جائے تو یہ جو عورت مارچ چل رہی ہے یہ کیا مثبت قدم ہے یا پھر یہ منفی قدم ہے؟ دیکھیں اسامہ، بات یہ ہے کہ عورت کس لیے مارچ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیوں ہے مارچ، کن باتوں کے لیے عورت باہر نکل رہی ہے اور اس کو نکلنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلنے لگی ہے. اگر آپ اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اسلام میں تو عورت کو گھر سے باہر نکلنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ احزاب میں فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ٹھیک ہے، عورت کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ عورت جو لفظ ہے یہ عربک لینگویج کا لفظ ہے. اور آپ مصباح اللغات کو اٹھا کے دیکھیے، القاموس الجدید کو اٹھا کے دیکھیے، القاموس الوحید کو اٹھا کے دیکھیے، جس بک کو بھی آپ اٹھا کے لٹریچر کی دیکھیں گے عربک کی تو اس میں آپ کو ملے گا کہ عورت جو ہے اس کا معنی ستر کا ہے، حجاب کا ہے، پوشیدہ چیز. ٹھیک ہے، تو اس کا جو بیسک معنی جو ہے وہی پوشیدگی ہے، چھپ کے رہنے والا. تو اب یہ مارچ کرے گی، باہر آئے گی، تو اسلام تو اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا. اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، باہر مت نکلو. ٹھیک ہے، تو اسلام تو اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. مولانا صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ دور جدید میں اگر دیکھا جائے تو ابھی آبادی کے لحاظ سے عورتوں کی آبادی بہت زیادہ اس معاشرے میں پائی جاتی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دور جدید میں معاشرے میں جو ترقی ہے اس میں عورت کا ایک اہم کردار ہے اور عورت کو باہر نکلنا پڑے گا؟ اس ترقی جو معاشرے کی ترقی ہے اس میں کردار ادا کرنے کے لیے اسے باہر آنا پڑے گا، اسے کام کرنا پڑے گا، اسے ایک رکن بن کے معاشرے کا چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ اپنے حقوق کے لیے اگر آتے ہیں تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے حقوق ہیں کیا کیا. ٹھیک ہے، آپ کو کیا چیز ملی ہے، کیا چیز نہیں ملی. اگر آپ باہر آتی ہیں لیکن اپنے آپ اسلامی اقدار کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس کا جو نظریہ ہے، جس مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک ایسی اسٹیٹ چاہیے جس میں مسلمان اپنے دینی اقدار کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. تو اس لیے ہمیں یہاں پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر اب عورت باہر آئے گی، معاشرے میں آئے گی، تو اس کو اسلامی اقدار کو سامنے رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ باپردہ ہو کے آئے، اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ معاشرے میں ترقی کا کردار ادا کرے، اس سے منع نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ننگا ہو کے باہر آئے، اپنے کپڑے اتار کے باہر آتی ہے، جس کے لیے یہ آزادی مانگ رہی ہے، جیسی آزادی ہے، آپ ان کے سلوگنز دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ ان کے پلے کارڈ دیکھیں، تو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. اس کے لیے آپ کو پاکستان سے باہر نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو دوسرا جو آپ کا نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، اس کے لیے آپ کو زمین کے کناروں سے باہر نکلنا پڑے گا، آپ کو آسمان کے کناروں سے باہر نکلنا پڑے گا. کیوں؟ یہ دنیا، یہ آسمان، یہ چیزیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. تو جو چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے اس میں اللہ کی حکمرانی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے. ہمارا جسم ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو
اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, تو یہ نعرہ آپ کو اس وقت لگانے کی اجازت دی جائے گی جب آپ زمین کے کناروں سے باہر چلے جائیں گے, آسمان سے کناروں سے آپ باہر چلے جائیں گے, اس وقت آپ کو اجازت مل جائے گی آپ کا جسم آپ کی مرضی. تو ایسا آئی تھنک پاسبل نہیں ہے. مولانا صاحب آپ نے بات کی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے, تو میرا آپ سے سوال ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا موٹیو یہ بتایا گیا کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے کیونکہ اس وقت 2 آئیڈیالوجیز تھیں, ہندو اور اسلام. اب پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بے نظیر 2 بار 3 بار وزیر اعظم الیکٹ ہو چکی ہیں. اس طرح کتنی اور پوسٹیں بھی آپ خواتین کو دیتے ہیں, اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2380 ہے کہ حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر کہ ایک فارس کا بندہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میرے رب نے, جو کہ وہ اپنے حکمران کو رب مانتے تھے, تمہارے رب کو ہلاک کر دیا. تو پاس سے کسی بندے نے بولا کہ اس نے اپنی بیٹی کو نائب مقرر کیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو ایک عورت کو اپنا حکمران بناتی ہے. تو کیا آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک عورت کو حکمران بنایا گیا, تو آزادی یعنی کہ جو عورت کو آپ بول رہے ہیں آزادی دینی ہے, اسلام تو اس چیز کی بالکل منفی بات کی ہے, اسلام نے اس کے بالکل خلاف بات کی ہے کہ عورت کو سامنے لانا تو نہیں ہے, ایک اچھا ایسپیکٹ نہیں سمجھا جاتا. یہی ہے, جیسا کہ آپ نے حدیث کا حوالہ دیا ہے, بالکل یہی بات ہے کہ عورت کی حکمرانی, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا حکمران بنا لے. اس لیے اگر آپ معاشرے میں آنا چاہتی ہیں تو اس لیے آپ کو باپردہ ہو کے آنا پڑے گا. آپ ٹھیک ہے ابھی جدید دور آ گیا, جدت کا زمانہ ہے, تو آپ کو آنا پڑے گا, آپ باہر نکلیں, آپ ڈاکٹر بنے, آپ انجینئر بنے, آپ پائلٹ بنے, آپ معاشرے میں ترقی کا کردار ادا کریں. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی اسلام کو سامنے رکھنا پڑے گا. پہلے اسلام ہے, بعد میں ہمارے معاشرے کی ترقی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اسلام, ٹھیک ہے, یہ ہماری اولین ترجیح ہے, وی آر مسلمز, ٹھیک ہے. تو ہمیں پہلے اسلام کو دیکھنا پڑے گا, اس کے بعد جا کے ہمیں اپنے معاشرے اور اپنی ترقی کو دیکھنا پڑے گا. مولانا صاحب اگر عورت مارچ کی بات کی جائے تو عورت مارچ کا جو فرسٹ مین موٹیو جو سامنے نظر آ رہا ہے, ایک چیز جو ہوتی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے, عورت مارچ میں وہ اپنا موٹیو یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ سے مردوں سے یعنی نیچا دکھایا گیا, مرد کو اوپر کیا گیا, میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. ایک نیا نام ہے کہ پدر سوسائٹی سے بولتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میل ڈومیننٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ عورت مارچ والے بولتے ہیں کہ عورت اور مرد کو برابر ہونا چاہیے. اسلام اس بارے میں کیا بولتا ہے, ان کی برابری کے بارے میں, ان کے رول ان سوسائٹی میں, کہ ان کی برابری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو نعرہ ہے, یہ جو بات ہے کہ عورت اور مرد دونوں آپس میں ایکول ہو سکتے ہیں, جینڈر ایکویلٹی اس کو بولتے ہیں, یہ 2 پیرالل چیزیں ہیں جو ایک ساتھ چل رہی ہیں, لیکن کبھی بھی یہ ایک دوسرے سے آگے نہیں جا سکتی. یہ ان کی برابری نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. کیوں کہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے, الرجال قوامون علی النساء, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہ میری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں, یہ باتیں ان میری بہنوں کے لیے ہیں, ان ماؤں کے لیے ہیں جو قرآن کو سمجھتی ہیں, جو قرآن کو مانتی ہیں, ٹھیک ہے. فیمنسٹ ٹائپ کی جو لوگ ہیں وہ تو ان کو دلیل دو, وہ تو نہیں مانتی, انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے. یہ جو باتیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے جو یہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم قرآن کو ماننے والی ہیں, جو اسلامی نظریات کو ماننے والی ہیں, اسلامی اقدار کو ماننے والی ہیں. یہ تو بات ان کے لیے ہے. الرجال قوامون علی النساء, ٹھیک ہے, مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کی ایک مثال آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میراث میں, وراثت میں مرد کو 2 حصے دیے ہیں, عورت کو 1 حصہ دیا ہے, ٹھیک ہے. فوقیت حاصل ہے, جو قرآن نے ہمیں دیا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گواہی کی صورت میں 1 مرد ہے 2 عورتیں ہیں, یعنی کہ عورت جو ہے وہ یعنی 2 عورتیں 1 مرد کے مساوی ہوتی ہیں, ایکول ہوتی ہیں. تو اس لیے مردوں کو فوقیت حاصل ہے, یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے. تو اب کوئی بندہ آ کے اٹھ کے 1400 سال کے بعد یہ بات کہے کہ بھائی میں تو نہیں مانتا اس بات کو, یہ جینڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے, بھائی مرد عورت برابر ہونے چاہیے, تو یہ اس کا جو دعویٰ ہے یہ بھونڈا ہے, اس کی کوئی بھی اصلیت نہیں ہے اور اس کی کوئی بھی بات جو ہے وہ قابل تسلیم نہیں ہے. ایٹ لاسٹ مولانا صاحب آپ ہمیں ایک بار ایکسپلین کر دیجئے کہ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو جو عالم دین سکھا رہے ہیں وہ عورت کو کافی پیچھے کر رہے ہیں, یا عورت کو اس طرح کی فیسلٹیز نہیں دے رہے, اپرچونیٹیز کی بات کی جاتی ہے عورت کو. آپ لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ اسلام نے عورت کو کیا کیا حقوق دیے ہیں, یعنی کون کون سی اپرچونیٹیز دی ہیں جو مردوں سے بھی اچھی ہیں. بھائی سب سے پہلے تو اسلام نے جو عورت کو حق دیا ہے وہ تو اس کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے, ٹھیک ہے. آپ اسلام سے پہلے چلے جائیں, عورت کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ عورت قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے بھائی اس بچی کو آپ نے کیوں قتل کیا تھا,
کیوں زندہ درگور کیا تھا؟ جینے کا حق، سب سے پہلا جو بڑا حق ہے وہ اللہ رب العزت نے عورت کو، اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا ہے، کہ عورت کو زندہ رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں، ان میں خاوند کے حقوق، خاوند کو یہ ترغیب دی گئی ہے بھائی اپنی بیوی کے ساتھ آپ حسن سلوک کیجیے۔ ماں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، اللہ نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یہی عورت کے حقوق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان نے عورتوں کو مہر کے حقوق دیے ہیں، ان کو میراث میں حصے کے حقوق دیے ہیں، میراث میں اس کو حصہ دیا جائے، اس کی اچھی پرورش کی جائے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کو اچھے طریقے سے پالا پوسا، بڑا کیا، پھر ان کو شادی کر کے دے دی تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہی تو حقوق ہیں، آپ کو کیسے حقوق چاہیے؟ اسلام اور آپ کو کیا حقوق دے؟ تو اس لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے جب بھی بات کی عورت کو تحفظ دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے دو چیزیں جو ہیں وہ سطر کی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے دو چیزیں محفوظ ہیں، ایک اس کے خاوند کا گھر، دوسرا قبر، یعنی کہ عورت جو محفوظ ہے صرف دو جگہوں پہ محفوظ ہے، ایک اپنے خاوند کے گھر میں اور دوسری قبر میں۔ اس کے علاوہ عورت جب باہر نکلے گی وہ محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت جب نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا، خیر القرون اس کو کہا جاتا ہے، سب سے اچھا زمانہ، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیں، اپنی بیٹیوں سے کہیں، مومنین کی عورتوں سے کہیں کہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، بڑا پردہ ڈال لیں جب باہر نکلنے لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ باہر جائیں گی ان کو پہچان نہ لیا جائے، جب ان کو پہچانا جائے گی یا اگر جلباب ڈال کے نہیں جائیں گی ان کو پہچان لیا جائے گا تو ان کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، ان کو لوگ تکلیف پہنچائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی جو حقیقی تحفظ ہے، عورت کو جو حقیقی جو محفوظ ہے وہ اپنے گھر میں ہے، اپنے خاوند کے گھر میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو نعرہ میرا جسم میری مرضی ہے، یہ مارچ کا جو نام ہے، آئی تھنک میں تو اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بالکل بھی صحیح نہیں سمجھتا کہ عورت باہر نکلے اور اپنے حقوق کے لیے، ہاں اگر آپ یہ ان حقوق کے لیے باہر نکلتی کہ عورت کو میراث دی جائے، عورت کو عزت کے نام پہ، غیرت کے نام پہ قتل نہ کیا جائے، عورت کو تعلیم سے محروم نہ رکھا جائے، عافیہ صدیقی کو رعایت کیا جائے، ایسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن سے شادی نہ کی جائے، سب سے بڑا جو حق ہے عورت کا، کہ یہاں آج کی ہمارے زمانے میں، آج کل کے زمانے میں بھی عورت کو ان قرآن سے اس کا نکاح کروا دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے اگر آپ باہر نکلتی تو سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ہوتے کہ بھائی ان حقوق کے لیے عورت ہے۔ لیکن آپ کے نعرے کیا ہے، آپ کے سلوگن کیا ہے؟ میں ایسے بھی بیٹھ سکتی ہوں، ٹھیک ہے، اپنا موزہ خود ڈھونڈ لو، ٹھیک ہے، کھانا میں گرم کر کے دے دوں گی، دوپٹہ بہت پسند ہے آنکھوں میں ڈال لو۔ اب یہ جو ماروی سرمد فیمنسٹ ہے یہ تو کہنے لگی حجاب از اے پیس آف شٹ۔ یہ باتیں جو ہیں یہ تو عورت کے حقوق نہیں ہے، یہ عورت کے حقوق نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات جاننی پڑے گی، آپ کو ماننی پڑے گی کہ ہمیں جو ہے ان چیزوں سے ہٹنا ہے۔ اسلام نے عورت کو صحیح حقوق دیے ہیں، آپ اسلامک زندگی گزاریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کو کتنا تحفظ دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج کی اس گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب آپ نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو جسم مرد کا ہو یا عورت کا، مرضی سے فلاح کی۔ اور آج کی اس گفتگو کا اختتام میں ڈاکٹر علامہ اقبال کے اس شعر سے کروں گا کہ اس بحث کا فیصلہ میں کچھ کر نہیں سکتا، اس بحث کا فیصلہ میں کچھ کر نہیں سکتا، آزادی نسواں ہو یا زمرد کا۔ شکریہ۔